بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں کہانی۔ میں ایک امیر آدمی کے گھر ملازمہ تھی۔ وہ آدمی روز میری امی کو کہتے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ گھر کے ملازماؤں سے کیسے شادی کر لیتے ہیں، جبکہ نہ وہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں نہ خاندانی لحاظ سے ان کے برابر ہوتی ہیں، لیکن ایسی انہونی ہوتی رہتی ہے۔ میری کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے، جسے سن کر آپ ایک دفعہ حیران تو ضرور ہو جائیں گے۔ ہم رحیم یار خان کے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ والد صاحب کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ بڑی بہن کی شادی والد صاحب نے اپنے بھتیجے سے کر دی، جبکہ اس کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی۔ اس بیچاری کو ایک جواری کے پلے باندھ دیا گیا تھا۔ جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے وہاں آج بھی غربت عام ہے، وہاں جوئے کی لت بھی عام ہے۔ اکثر مرد کھے کھاتے ہوئے ادھر ادھر پھرتے نظر آتے یا ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، جبکہ عورتیں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے کچھ عزیز تو بھیک بھی مانگتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے رشتہ دار روٹی روزی کی تلاش میں بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ میری خالہ کا خاندان کراچی گیا تو ان کو محنت مزدوری کے عوض اچھے پیسے ملنے لگے۔ خالہ کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ ماں کے ساتھ کوٹھیوں میں گھریلو کام کاج کرنے لگیں۔ ایک بیٹا رکشہ چلاتا اور دوسرا بیٹا درزی کی دکان پر بیٹھ گیا، جبکہ خالو چوکیداری کرنے لگے۔ جب گھر کا ہر فرد کمانے لگے تو مفلسی کو بھاگتے دیر نہیں لگتی۔ جب خالہ اور ان کے گھر والے آتے تو ان کے ٹھاٹھ دیکھنے کے لائق ہوتے۔ وہ سب سے اچھے کپڑے اور حلیے سے خوشحال گھر کے افراد نظر آتے۔ پڑوسی اور رشتہ داروں کی نگاہوں میں بھی عزت ملنے لگی۔ ادھر ہمارے گھر 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ خالہ نے جب ہمارے حالات دیکھے تو امی کی ہمت بندھائی کہ تم میرے ساتھ کراچی چلو، وہاں کوٹھیوں میں آسانی سے کام مل جاتا ہے، تنخواہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ تمہاری گاؤں میں نہ کوئی زمین ہے نہ روزی کشادہ ہے، پھر ویسے بھی یہاں کیا رکھا ہے؟ بھوک اور لاچاری کے سوا تمہارا یہاں کیا ہے؟ ماں نے ابا سے ذکر کیا تو وہ بولے میں تو اپنی مٹی میں ہی دفن ہوں گا، پردیس کے دھکے کھانے کیوں جاؤں؟ تم نے جانا ہے تو جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، ہر ماہ مجھے 5-7 ہزار بھیج دیا کرنا تاکہ میں یہاں اپنا گزارا کر سکوں، تمہارے جانے کے بعد مجھے یہاں بھیک نہ مانگنی پڑے۔ یہ سودا اگرچہ مہنگا تھا مگر ماں کو مہنگا نہ لگا۔ بدلے میں شہر جا کر کمانے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ مجھے اور چھوٹے بھائی کو لے کر خالہ کے ہمراہ کراچی آ گئیں۔ وہ یہاں بڑے بڑے بنگلوں کے قریب ایک کچی بستی میں کرائے کے مکان میں رہتی تھیں۔ کچھ دن ہمیں خالہ کے ساتھ رہنا پڑا۔ ان کی ایک بیٹی میری ہم عمر تھی جو قریبی اسکول میں پڑھنے جاتی تھی۔ وہ 5ویں کلاس میں تھی۔ مجھے بھی پڑھنے کا شوق تھا۔ میں نے ضد کی کہ میں سمینہ کے ساتھ اسکول جاؤں گی۔ خالہ نے ماں سے کہا اسکول کی فیس معمولی سی ہے، جب تک کوئی کام نہیں ملتا اسے اسکول میں داخل کروا دو، 4 جماعتیں پڑھ لے گی تو تمہیں دعائیں دے گی۔ یوں انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ والدہ کا خیال تھا کہ میں ان کے ساتھ کوٹھیوں میں جا کر ان کا ہاتھ بٹاؤں گی، کیونکہ والد اور بڑے بھائی کو ہر ماہ گاؤں رقم بھجوانے کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ یہاں ہمارے پلے کچھ نہ تھا، جبکہ غربت تھی کہ بے تحاشا آندھی کی طرح ہمارے قریب چلی آتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں اس بھری ہوئی ڈائن سے نمٹنے کے لیے بے بس نظر آتی تھیں۔ جلد ہی خالہ کے طفیل سے ماں کو کام مل گیا۔ 3 گھروں میں جھاڑو پونچھا لگانے جاتی تھیں، ایک گھر میں روٹی پکانے جاتی اور ان کوٹھی والوں کا بچا ہوا کچھ کھانا مل جاتا۔ چند گھروں کے برتن کپڑے دھو کر وہ شام کو تھکی ہاری آتی، ہمارے لیے کبھی باسی کبھی تازہ کھانا لے کر آتی، تو ہم 3 نفوس پیٹ بھر لیتے تھے۔ اس علاقے کے مقیم خوشحال تھے۔ یہاں پر کام والیوں کو ماسیاں کہا جاتا تھا۔ انہیں محنت کا معاوضہ اچھا دیتے تھے۔ والدہ بھی 15 سے 20 ہزار ماہانہ کمانے لگی تھی۔ یہ کڑا وقت تھا۔ میں چاہتی تھی میں اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دوں، مگر مجھ پر تو پڑھائی کا بھوت سوار تھا۔ اسکول سے لوٹتی تو کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا اس گھر فوراً جانا پڑتا۔ جہاں ماں کام کر رہی ہوتی تھی وہاں جھاڑو لگا رہی ہوتی تھی، میں برتن دھو دیتی تھی، کپڑے ہم مل کر دھو لیتی۔ یوں میں نے ماں کا ساتھ دیا اور پڑھائی بھی جاری رکھی۔ میں اسکول روزانہ جاتی۔ اب میں میٹرک میں پہنچ گئی تھی۔ میری ایک سہیلی بن گئی تھی جو میری ہم عمر تھی، اس کا نام زارا تھا۔ میں نے اسے اپنے سارے حالات بتا دیے تھے۔ وہ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک روز اس کی بھائی کی شادی میں گئی تو وہاں اس کے ممانی نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اگر تم اسکول کے بعد میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دو تو میں تمہیں اچھی فیس دوں گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی کہ لوگوں کے گھروں کے جھوٹے برتن دھونے سے تو ٹیوشن پڑھانا زیادہ اچھا ہے۔ اس خاتون کا نام تو بیگم شہر تھا، مگر وہاں سبھی لوگ انہیں ملک صاحب کی بیگم کہہ رہے
تھے، مکان زیادہ تھے اور مکان زیادہ دور نہ تھے۔ ماں نے بھی خوشی خوشی مجھے اجازت دے دی تھی۔ اب میں روز ان کے گھر شام 4 بجے جانے لگی۔ ان کے 3 بچے تھے جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے۔ اردو کمزور تھی، انہیں میں اردو اور اسلامیات پڑھانے لگی۔ ان دنوں میری عمر 16 برس تھی۔ رنگ تو بچپن سے ہی گورا چٹا تھا، میں خوبصورت اتنی تھی کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ قد کاٹ بھی اچھا تھا۔ بیگم شہناز کے گھر میں ان کے شوہر اور بچوں کے سوائے نوکر کے کوئی نہ تھا۔ ملک صاحب بہت باوقار، سنجیدہ قسم کے آدمی تھے۔ وہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ میرا تعلق محض ان کی بیگم اور بچوں سے تھا۔ بچے بھی سلجھے ہوئے تھے، مجھ سے بدتمیزی نہیں کرتے تھے۔ جو میں سبق دیتی وہ جلدی سے یاد کر لیتے۔ اگر کبھی بیگم شہناز گھر پر نہ ہوتی تو ملک صاحب کا ملازم گیٹ سے مجھے یہ کہہ کر واپس بھیج دیتا کہ بیگم صاحبہ اور بچے آج گھر پر موجود نہیں ہیں، آپ کل آئیے گا۔ میں گھر واپس آ جاتی۔ جب میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر فارغ ہوتی تو انہی کے گھر بیٹھ جاتی، کیونکہ امی جب فارغ ہو جاتی تو مجھے انہی کے گھر سے واپس لے جاتی۔ رفتہ رفتہ ہم ماں بیٹیاں بیگم صاحبہ سے مانوس ہوتی گئیں۔ وہ بہت اچھی فطرت اور رحم دل خاتون تھیں۔ وہ ہماری امداد بھی کر دیا کرتی تھیں، ایسے ہمارے گھرانے کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یوں ہم ماں بیٹی اس گھرانے کی شدائی اور گرویدہ ہو گئیں۔ جب اپنی بیگم کے ذریعے ملک صاحب کو ہمارے حالات کا علم ہوا تو انسانی ہمدردی کے تحت وہ میری ماں کو مکان کے کرائے کے لیے الگ رقم دینے لگے۔ خالہ کا مکان ان کے کنبے کے حساب سے چھوٹا پڑتا تھا، لہٰذا ہمیں اپنا ٹھکانہ الگ لینا پڑا، مگر یہاں ایک کمرے کا کرایہ 8,000 سے کم نہ تھا۔ ملک صاحب کی مالی امداد کی وجہ سے ہمارے دن پھر گئے اور والدہ کی محنت مزدوری کی رقم جو کرائے میں جاتی تھی وہ ہمارے اب کام آنے لگی۔ اب ہمارے دن پھرتے جا رہے تھے، ہم اچھا کھاتے، اچھا پہننے کے لائق ہو گئے۔ گھر کی ضروری اشیاء بھی ہم نے خرید لی۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے کہ ایک دن میری سہیلی زارا ہمارے گھر آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم میرے ماموں کے گھر کچھ دن کام کرو گی؟ میری ممانی 3 ماہ کے لیے اپنے مائکے فیصل آباد چلی گئی ہیں۔ بچے گرمیوں کی چھٹیاں اپنے نانا نانی کے گھر گزاریں گے۔ ماموں گھر میں اکیلے ہیں، تم اور تمہاری والدہ کو بلایا ہے۔ جب تک ممانی واپس نہیں آ جاتی تم لوگ ان کا گھر سنبھال لو گی تو وہ تمہیں اس کا الگ سے اچھا معاوضہ دیں گے۔ انکار کی کہاں گنجائش تھی، ان کے پہلے ہی ہم پر بہت احسانات تھے۔ میں نے والدہ کو بتایا تو اگلے ہی دن سے ہم دونوں ماں بیٹی ان کی کوٹھی پر کام پر جانے لگی۔ 2 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے۔ ملک صاحب کی بیگم بچوں کے ساتھ واپس لوٹ آئیں۔ ان کے ساتھ ان کی پرانی ملازمہ موجود تھی جو فیصل آباد سے آئی تھی، لہٰذا اب ان کو والدہ کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بھی میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے، میں فارغ نہ تھی جب بیگم شہناز نے کہا کہ تم کبھی کبھار آ جایا کرو، کچھ کام رہ جاتے ہیں تو تم ہی کر دیا کرو۔ مجھے بیگم کے پاس گئے 15 روز ہو چکے تھے کہ ایک روز میری سہیلی آئی اور بولی ماموں تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، تب یہ وضاحت چاہی۔ میں نے پوچھا ماموں یا ممانی کس نے بلایا ہے؟ کہا ماموں نے بلایا ہے، ممانی تو ہسپتال میں داخل ہے، ان کا آپریشن ہوا ہے۔ خیر مجھے جانا پڑا۔ پہلی بار میری ملک صاحب سے براہ راست گفتگو ہوئی۔ وہ کبھی مجھے اپنی بیگم کے لیے یخنی بنانے کو کہتے، کبھی اپنے کپڑے استری کرنے کو کہتے، کبھی کبھی مجھ سے اپنی پسند کا کھانا بھی پکواتے۔ بیگم کی آبائی شہر والی ملازمہ گلہ بیگم ان کے ساتھ ہسپتال میں رہتی تھی اور گھر کا بیشتر کام مجھے سنبھالنا پڑتا تھا۔ بیگم صاحبہ تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں رہیں۔ اس دوران ملک صاحب اور بچوں کے پاس صبح سے شام تک میں رہتی تھی۔ والدہ نے کئی اور گھروں کے کام پکڑے ہوئے تھے، لہٰذا وہ مجھے تنہا شہناز بیگم کے گھر بھیج دیتی تھی اور دیکھا بھالا گھرانہ تھا اور ان لوگوں پر والدہ کو پورا اعتبار تھا۔ بے شک ملک صاحب نے ان کے اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچائی تھی، لیکن جب میرے امتحان ختم ہوئے ایک روز ملک صاحب کی بہن ہمارے گھر آئی۔ ایک امیر زادی کو اپنے غریب خانے میں دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے، آخر ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ والدہ جلدی سے بازار گئیں، ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئیں۔ اتنی دیر میں نے چائے بنائی، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ بیماری کے سبب بیگم شہناز میکے چلی گئی ہیں، لہٰذا ملک صاحب کو ہماری ضرورت درپیش آئی ہے۔ ملک صاحب چاہتے تھے کہ میں اور میری والدہ دن رات ان کے گھر میں رہیں، ان کے گھر کی دیکھ بھال کریں۔ امی نے کہا کہ ان کے گھر تمام وقت کے لیے نہیں ٹھہر سکتی، ورنہ باقی کے 4-5 گھروں کا کام چھوٹ جائے گا تو گزارا کیسے ہوگا؟ ملک صاحب کی بہن نے کہا کہ اگر تم نہیں آ سکتی تو اپنی بیٹی رابعہ کو بھیج دو، ملک صاحب نے ہی کہا ہے۔ امی بولی کہ یہ کیسے مناسب ہے کہ یہ گھر میں دن رات کے لیے اکیلی رہ جائے۔ تبھی ملک صاحب کی بہن بولی کہ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، تم اپنی بیٹی کی شادی ملک صاحب سے کر دو، ملک صاحب بھی تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ماں سکتے میں آ گئی۔ آپ ہم غریبوں سے مذاق کر رہی ہیں؟ بھلا ہم غریبوں میں ایسی کیا خوبی ہے جو ایک دولت مند شخص میری بیٹی سے شادی کا خواہش مند ہے، جبکہ ان کی اتنی اچھی
اچھی بیوی اور بچے بھی موجود ہیں۔ ملک صاحب کی بہن نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ بھابی شہناز کو ڈاکٹروں نے ایسی بیماری بتائی ہے جو لا علاج ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ ان کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مناسب خاتون چاہیے تھی۔ ایسی خاتون تو انہیں اپنے گھرانے سے بھی مل سکتی تھی، جبکہ غربت ہمارے گھر کی رانی تھی۔ ایسے میں کب کوئی دولت مند غریب کو گھاس ڈالتا ہے۔ ملک صاحب اتنے بوڑھے نہ تھے کہ ان کو کوئی اچھا رشتہ نہ ملتا۔ والدہ نے کہا کہ بیگم شہناز ایک اچھی خاتون ہے، ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں جبکہ وہ حیات ہیں۔ ملک صاحب کو دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ویسے بھی جب تک میں ان کی بیگم سے نہ پوچھ لوں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ پھر وہ خاتون واپس چلی گئیں۔ 15 روز بعد وہ پھر آئیں اور کہا، بھائی جان بہت بیمار ہیں، ان کے بچوں کی حالت بری ہے، ایک بار آ کر خود ہی دیکھ لیں۔ ان کے احسانات ہم پر جاری تھے، لہٰذا میں اور والدہ ملک صاحب کو دیکھنے گئیں تو وہ واقعی بیمار تھے۔ ان کی بہن اپنا گھر چھوڑ کر ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ والدہ نے کہا، آپ یہاں موجود ہیں تو رابعہ آ کر آپ کا ہاتھ بٹا دیا کرے گی۔ دوسرے روز حسب وعدہ جب میں ان کے گھر گئی تو ملک صاحب کی طبیعت اچھی تھی، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ اخلاق اور تہذیب تو اس گھرانے کی باندھی تھی۔ وہ بولے، رابعہ تم کم از کم دن میں ایک بار بچوں کو دیکھنے آ جایا کرو اور بے خوف ہو کر آیا کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوتا تو رشتے کا پیغام اپنی بہن کے ہاتھ تمہارے گھر نہ بھجواتا۔ میں نے ان کی تکلیف کو اپنے دل میں درد کی طرح محسوس کیا مگر خاموش رہی۔ ملک صاحب ثروت ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی تھے۔ میں ان کے گھر جتنا بھی وقت رہتی انہوں نے بھی میرے ساتھ کبھی کوئی غیر اخلاقی بات نہ کی، ہمیشہ شرم و لحاظ کی پاسداری قائم رکھی۔ ان کی بیگم واپس آ گئی، اب ان کی صحت قدرے بہتر تھی۔ میں 4 سال ان کے گھر جاتی رہی۔ ملک صاحب نے اس کے بعد مجھ سے کلام نہ کیا، البتہ وہ مجھے دیکھ کر احتراماً کرسی یا صوفے میں بیٹھے ہوتے تو اٹھ کھڑے ہوتے۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد ان کی بیگم دوبارہ بیمار پڑ گئیں اور میکے چلی گئیں۔ ان کی بہن اور بھابھی دوبارہ رشتہ لینے کے لیے میری والدہ کے پاس آئیں۔ شاید ملک صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیگم شدید بیمار ہے اور بچوں کو رابعہ کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا بھی اسی غربت میں کوئی پرسان حال نہ تھا، ان کی بیوی سے مجھے کوئی حد نہ تھی۔ بس یہ نصیب کی بات تھی کہ وہ شدید بیمار تھی تو انہوں نے ملک صاحب کو دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی۔ بیگم صاحبہ خود چاہتی تھی کہ ملک صاحب دوسری شادی کر لیں تاکہ ان کے بچوں کی پرورش اور تربیت ٹھیک ہو سکے۔ میں ملک صاحب کو اپنے بچوں کے لیے موزوں لگی تھی، جبکہ اس دولت مند شخص سے ہماری غربت دور ہو سکتی تھی۔ ایک دن میری امی کو کسی نے بتایا کہ ملک صاحب کی بیوی کا فیصل آباد میں انتقال ہو گیا ہے اور وہ سب لوگ وہیں گئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے گھر گئے، کوٹھی کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ پورے 15 دن بعد وہ لوگ واپس لوٹے۔ چوکیدار بھیج کر امی کو بلوایا اور ملک صاحب نے کہا کہ میری شریک حیات وفات پا چکی ہیں، ان کی آخری خواہش تھی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ اب آپ کیا کہتی ہیں؟ مجھے جواب چاہیے۔ والدہ بولی کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ یہاں میں ان کے ابا کی رضا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ انہوں نے خالہ اور ماموں کو گاؤں بھیجا تاکہ والد کو راضی کر سکیں۔ پہلے تو وہ راضی نہ ہوئے، پھر پیسے کی لالچ میں ہاں کر دی۔ یوں میرا نکاح ملک صاحب سے ہو گیا۔ لوگوں نے بہت باتیں بنائی، ملک کی مت ماری گئی تھی، عشق نے اندھا کر دیا جو ایک ماسی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ پڑوس کے لوگوں نے بیزاری دکھائی، ملنا جلنا ترک کر دیا، مگر ملک صاحب نے کسی کی پرواہ نہ کی، بلکہ وہ تو کہتے تھے یہ غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے روزی کما رہے ہیں، یہ لوگ اپنی عزت کا سودا تو نہیں کرتے۔ میں نے ایک غریب مگر شریف لڑکی سے شادی کی تو اس میں کیا جرم ہے؟ لڑکی با سلیقہ اور پڑھی لکھی ہے، میرے بچوں کا اچھے سے خیال رکھتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، خدمت گزار ہے، مجھے ذہنی سکون دیتی ہے۔ میری مرحومہ بیگم کی بھی یہی آخری خواہش تھی، اور مجھے کیا چاہیے؟ میں ملک صاحب کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی اور زندگی کا ہر سکھ دیا، ہر خوشی دی۔ بدلے میں نے ان کے بچوں کو سگی ماں جیسا پیار دیا۔ وہ عقل مند ہیں، جانتے ہیں کہ دوسری عورت اگر سوتیلی ماں بن کر گھر آتی تو مجھ جیسا پیار نہ ملتا۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔